السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے عظیم الشان معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے معترف ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ستون کی داستان بیان کریں گے جو کہ مسجد نبوی میں تھا، اور اس کے رونے کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ ناظرین کرام، منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ مسجد نبوی میں پہلے منبر نہیں تھا، اس لیے کھجور کا تنے کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک منبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی کا برداشت نہ ہوا، اور اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے حجم اور طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ستون میں سے اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر یہ ستون زاروں زار رونے لگا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریہ سے پھٹ جائے گا، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام نمازیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ و زاری سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں آہ و فغاں کیوں نہ کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی تو جانے کائنات ہیں، آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور اکرم نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں، تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے خدا سے دعا کروں
تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، دیکھو، اس ستون نے دارالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دارالبقا کی حیات کو اختیار کر لیا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میں اس ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اس ستون کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ممبر کے نیچے دفن فرما دیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو مسجد نبوی کی چھت میں لگا دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب تعمیر جدید کے لیے مسجد نبوی منہدم کی گئی تو یہ ستون چھت سے نکالا گیا اور اس کو مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب نے ایک مقدس تبرک سمجھ کر اٹھا لیا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا، یہاں تک کہ یہ بالکل ہی کہنا اور پرانا ہو کر چور چور ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگرچہ یہ خشک لکڑی کا ایک ستون تھا مگر یہ درجات و مراتب میں ایک مرد مومن کے مثل قرار دیا گیا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں رویا تھا، اور رسول اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا برتاؤ ایمان والوں کا ہی خاصہ ہے۔